السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تلقوا بأیدیکم بالتہلکہ قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. محترم سامعین، ایک جناب نے مجھ سے پب جی گیم کے تعلق سے پوچھا اور دریافت کی کہ اس پر کچھ روشنی ڈالیں، تو میں نے سوچا کہ ویڈیو کی شکل میں بنا کر کے آپ تک باتیں پہنچاؤں. اللہ کا فرمان وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کرتے رہیے، یقیناً بے شک نصیحت اور ذکر و وعظ تنفع المؤمنین، مومنوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. بس اسی غرض سے آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں. پب جی یہ عالمی پیمانے پر چلنے والی ایک گیم ہے جس کو کھیلنے میں مسلمان غیر مسلم سب اس میں شامل ہے. چھوٹے بڑے جوان ہر طرح کے لوگ اس کے پیچھے پاگل و دیوانے ہیں. عورت بھی اس کے پیچھے دیوانی ہے. قرآن مجید کی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی میں نے، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے آپ کو ہلاک برباد اپنے آپ سے نہ کرو. کہ یہ گیم جس کے تعلق سے رزلٹ آ چکا ہے کہ نہ جانے کتنے اموات ہوئی. باپ نے بیٹے کو روکا اس گیم کو کھیلنے سے، بیٹے نے باپ کو جان سے مار دیا. اس گیم کے کھیلتے ہوئے نہ جانے کتنے لوگ پاگل ہو گئے، نہ جانے کتنے لوگ نیند میں بے غفلتی کے شکار ہو گئے، اور ایسے ہی پاگلوں کی طرح دیوانوں کی طرف سے نیند کے اندر بھی گیم کے عادی ہونے کے بعد چلنا پھرنا گرنا پڑنا یہ ساری چیزیں شروع ہے. گیم کے ہارتے ہوئے نہ جانے کون کون سے ان پہ بھوت سوار ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے دہانے پر لا کھڑا کرتے ہیں، یعنی ہلاک اور برباد اپنا کر لیتے ہیں. اور یہی گیم، یہ پب جی، سب سے بنیادی چیز والدین سے بے غفلتی اور ان سے دوری. والدین پکار رہے ہیں، بچے کے کان میں آواز نہیں جا رہی ہے، کوئی پڑھی نہیں ہے. جبکہ والدین اگر نماز پڑھ رہے ہو، نفل نماز میں ہو، والدین اگر کسی کام سے آواز دے، ارجنٹ کام میں آواز دے، تو نماز بھی ہمیں چھوڑ دینے کا حکم ہے. تو یہ گیم جس کے دیوانے والدین کی نافرمانی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کی کوئی حد نہیں ہے، اور اولاد کی تربیت والدین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اتنے دیوانے ہیں بچے کہ وہ اپنے والدین کی تربیت کو بھی بالکل چھوڑ دے رہے ہیں، یعنی وہ کسی طرح کی حیثیت نہیں دیتے ہیں. اپنی تعلیم کا نقصان، تعلیم کو چھوڑ کر کے گیم، یہ پب جی میں دن رات لگے رہنا، یہ اسٹوڈنٹ طالب علموں کا یہ ان کی تعلیمی نقصان. نماز سے دوری، بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا گیم لے کے بیٹھے ہیں، نماز سے دوری، ذکر و اذکار سے دوری، زندگی کے بہترین جو مرحلے اس کے ہیں ان مراحل سے دوری.
جبکہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارے، ذکر و اذکار میں گزارے. اور اگر جو آج کل گیم کھیلتے ہیں اپنے عقل مند سمجھتے ہیں، رب نے کہا عقل مند وہ نہیں ہے. عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ عقل مند وہ ہے ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار لآیات للالباب، کہ اولی الالباب کون ہے؟ جو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے، نہیں کر سکتے بیٹھ کے، بیٹھ کے سکتے لیٹ کر، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے، اس میں لگے رہنے والے عقل مند ہے. یہ گیم کھیلنا عقل مند نہیں ہے، یہ گیم کھیلنا بیوقوفی ہے، اپنی زندگی سے کھلواڑ ہے. اور اس گیم سے ہم نے اپنی راتوں کی بہترین نیند کو حرام کر رکھا ہے. اگر کوئی انسان کو مجبوری ہے، کچھ کام ہے، انسان نہیں سو، الگ بات ہے. ہم یہ گیم کے پیچھے دیوانے ہو کر اپنے رات کی نیند کو خراب کر لیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے رات ہمارے لیے سونے کے لیے بنائی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے کہا ہم نے رات کو بنایا لباس، یعنی ہم اس میں سوتے ہیں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو سباتا آرام دہ بنایا. تو اللہ رب العالمین نے رات کو سونے کے لیے بنایا. ہم رات کو اس گیم کے پیچھے بھی دیوانے ہیں. ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، رمضان میں دیکھو کتنے نوجوان ایسے پاگل و دیوانے ہو کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، شیطان کا واقعہ بیان فرمایا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. شیطان مردود نے اللہ سے کہا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، کہ اس میں بنی آدم کو تو نے، آدم اس کے بیٹے کو مجھ پر فوقیت دی. لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، تو مجھے تو قیامت تک کی مہلت اگر دے دے تو میں ان کو بہکا کے رکھوں گا. الا قلیلا، سوائے چند کے، یعنی جسے اللہ ہدایت دے دے بچا لے، اس کے علاوہ سارے لوگوں کو شیطان بہکانے میں لگا ہوا ہے. اور شیطان کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی مثال اس طرح سے ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر. فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ، جب انسان گناہ کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہہ دے گا روز قیامت کہ میں تو بری ہوں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا. جیسا اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسکم. شیطان مردود جب فیصلہ ہو جائے گا، قیامت کے دن معاملے سارے ہو جائیں گے، تب شیطان کہے گا کہ میں نے تم کو صرف وعدہ دیا تھا، میں نے تم کو دعوت دی تھی کہ آؤ یہ گناہ کرو، یہ کام کرو، تم نے کیا تھا، مجھے کیوں ملامت کرو. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، تم اپنے آپ کو ملامت کرو. اس سے کیا معلوم ہوا کہ شیطان مردود ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. اللہ رب العالمین سے اس نے روز قیامت تک مہلت مانگی ہے، اور اللہ رب العالمین کا دھتکارا ہوا یہ شیطان یہ ہمیں بہکا کے رہے گا. آج دیکھیے یہ PUBG گیم ہی کے اندر ابھی حال کے اپڈیٹ میں دیکھیے شرک داخل ہو چکا ہے. مسلمانوں سوچو، غور کرو، ہم اس PUBG کے دیوانے بن چکے ہیں. اس PUBG نے ہمیں کہاں لا کھڑا کر دیا. آج نہ جانے کتنے ہمارے نوجوان مشرک ہوتے جا رہے ہیں، شرک کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. انہیں عقل نہیں ہے، انہیں ہوش نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کون سا جرم کر رہے ہیں، وہ کون سا گناہ میں لگے ہوئے ہیں. اگر ان کو عقل ان کی آ جائے تو اپنی اصلاح کرنے پہ آ جائیں گے. PUBG کے اپڈیٹ میں ابھی حال میں ایک بوت بنا ہوا ہے، اور اس بوت کے سامنے جا کر کے ہاتھ جوڑنا ہے، اس کے بعد جا کر کے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور وہ بت ہمیں طاقت دے گا، ہمیں وہ قدرت قوت دے گا. اس قوت سے ہم سامنے والے پہ چڑھائی کریں گے. سوچئے لات، منات، عزا، حبل، ان کے ذریعے سے زمانہ جاہلیت میں کفار
مدد مانگا کرتے تھے، ان کے پاس مدد طلب کرتے تھے، وہی کام آج پب جی میں ہو رہا ہے۔ نوجوانوں سوچو، مسلمانوں سوچو، ہم کفر کے دہانے پہ کھڑے ہو چکے ہیں، ہم شرک کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ہمارے دل سے ایمان ایسے غائب ہو جائے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم صرف نام کے رہ جائیں گے، لیکن ہم بظاہر مشرک اور کافر ہو جائیں گے۔ اور وہی چیز ہوتی نظر آ رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے دن بدن۔ اور یہ شیطان جس نے ہمیں کفر کرانے کا وعدہ لیا ہے، کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ شیطان انسان سے کہتا کفر کر لے، شرک کر لے، ابھی بھی ہمارے ذہنوں کے اندر شیطان رسا بسا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، وہ ایسے باتیں ہیں، مولوی کی باتیں کیا سننا، تو کر، کچھ نہیں ہوتا ہے، بناور کی باتیں۔ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً بے شک اللہ شرک کبھی معاف نہیں کرے، یعنی مرنے کے بعد انسان شرک معاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے غلطی سے کھیل لیے ہیں تو اللہ سے معافی مانگ لیجیے، اللہ ضرور معاف کرے گا، لیکن ابھی بھی آپ اترائے ہوئے ہیں، آپ اپنے بات پر اڑے ہوئے ہیں تو اللہ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا، اور آپ مشرک ہو کے مر جائیں گے، اور آپ کا بھی معاملہ انہیں کفاروں کے ساتھ ہوگا، مشرکین کے ساتھ ہوگا، اگر آپ نے نہیں بات سمجھی تو۔ ایسے ایسے ہتھ کنڈے، ایسے ایسے چیزیں دنیا میں ایجاد ہو چکی ہے جس کو آپ نہیں تصور کر سکتے، آپ نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ آپ کا اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا، صلاحیت ہوتی تو آپ یہ کام نہیں کرتے۔ تو آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس شرک والے کام سے رک جائیں۔ یہ پب جی، یہ گیم ہی صرف نہیں ہے، اس کے عقائد کو برباد کیا جا رہا ہے۔ اگر اسے کھیل ہوتا تو الگ چیز ہے کہ کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر آپ کے عقائد سے کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اور دوسری چیز، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اللہ نے کیا کہا، من قتل نفسا بغیر نفس، کسی نے کسی نفس کو بغیر وجہ قتل کر دیا یا زمین میں فساد پھیلا دیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کرنے کے بعد اس کا جرم ہے۔ تو آج دیکھیے اس پب جی گیم سے نہ جانا کتنے قتل ہو رہے ہیں، بیٹا باپ کو کھلا عام مار رہا ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں کے اندر نیٹ نہیں پکڑ رہا ہے، نیٹ کے پریشان ہونے کے مارے آج کیا سے کیا ہو جا رہا ہے، اور نہ جانے کتنے آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اب کتنے لوگ اس میں مار رہے ہیں، یہ کیا ہے سب؟ مرد عورت کا اختلاط، ادھر سے مرد کھیل رہا ادھر سے عورت کھیل رہی، دونوں ساتھ میں ایک دوسرے سے بات کمپٹیشن سب چلتا ہے۔ اسلام میں حرام ہے اختلاط، چاہے کسی بھی طور کے اختلاط ہو۔ اگر آپ زبان کے ذریعے، اگر اس کے ذریعے آواز پہنچا کر کے آپ اس سے بات کر کھیل رہے تو یہ زبان کا زنا ہے۔ آپ آنکھ سے اس کی تصویر کو دیکھ کر کے کام کر رہے تو آپ کا آنکھ کا بھی زنا ہے، اور آپ چل کے جا رہے ہیں اس کی طرف، یعنی آپ اپنے آپ کو بڑھا رہے ہیں، آپ کا دل مائل ہو رہا ہے، آپ کی نگاہیں مائل ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ایک انتہائی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اختلاط حرام ہے، کسی بھی طور پر اختلاط جائز نہیں ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے ہم دیوانے ہیں، اور ہمارا زیادہ وقت اسی چیز میں گزر رہا ہے، جبکہ نوجوانوں آپ کا وقت گزرنا چاہیے، عبادت میں گزرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ وما لا ظل الا ظلہ، کہ روز قیامت کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے، کوئی سایہ نہیں ہوگا اس روز قیامت۔ ایک ساتھ میں سے ایک ایسا بھی شخص ہوگا، شاب نشأ فی عبادۃ اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزاری ہے، وہ نوجوان جس نے اپنی عبادت کو، اپنی جوانی کو عبادت میں لگا دیا، یوں ہی نہیں گزارا، یوں ہی برباد نہیں کیا، یوں بیکار نہیں کیا۔ اور ایک حدیث، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کہ اللہ اپنے بندوں سے 5 سوال نہ کر لے وہاں تو انسان قدم آگے نہیں بڑھے گا۔ اس میں سے ایک عن عمری فیما افناہ، دوسرا عن شبابی فیما ابلاہ، کہ ایک سوال اپنی عمر کو کہاں کھپایا اور اپنی جوانی کہاں گزاری۔ آج جوانی کا اکثر حصہ ہمارا گیم میں جاتا ہے، ہمارے عمر کا اکثر حصہ گیم میں جا رہا ہے۔ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دینا یہ ایک مومن کی صفت ہوتی ہے، فضول کی چیزوں کو چھوڑ دینا مومن اور مسلمان کی صفت ہوتی ہے، اور لا یعنی چیزوں میں پڑھنا یہ مسلمان کی صفت نہیں ہوتی ہے، اور وقت کا ضیاع یہ مسلمان نہیں کرتا ہے، مومن نہیں کرتا ہے۔ آج آپ موبائل لیجئے، چلائیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اچھا استعمال کیجئے۔ آپ اس میں وہ چیزیں کو آپ رکھیے جو آپ کی زندگی میں فائدہ پہنچائے، آپ کی زندگی کامیاب بن جائے۔ آج میاں بیوی کے اکثر جھگڑے اس وجہ سے ہو رہے ہیں، یہ پب جی کو لے کر کے، یہ گیم کو لے کر جھگڑے ہو رہے ہیں، دن رات گیم میں مست رہتے، ایک دم نہ جانے کون سا جنون سوار ہے ہمارے نوجوانوں پر، کون سا بھوت سوار ہو چکا ہے کہ اس گیم میں اتنے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ یہود، یہ ہمارے دشمن ہے، ازلی دشمن ہے،
یہ ہمارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ نے کہا کہ یہود تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک تم ان کے ملت پہ نہ چلے جاؤ. اور یہ یہود مسلمان کو تو برباد کر رہے ہیں شرک کے طور پر, لیکن پوری دنیا پر وہ قابض ہونا چاہتے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں, لیکن یہ شرک کو داخل کر کر کے مسلمان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اللہ نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہود اور مشرکین یہ مومن کے پکے دشمن ہے. دشمن یعنی بڑے مضبوط دشمن, ایسے دشمن کے کبھی موقع چکتے ہی نہیں ہے برباد کرنے سے. تو آپ کو غور کرنا ہوگا, سوچنا ہوگا نوجوانوں, اس پب جی گیم سے اپنے آپ کو آپ دور رکھیے. بہت سارے نقصانات اس کے ہیں, فائدہ کچھ نہیں ہے. آپ کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ, آپ کی تعلیم کے ساتھ کھلواڑ, آپ کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ, آپ کے وقت کے ساتھ کھلواڑ, اور نہ جانے کون کون سے ایسے مرحلے آپ کے آتے ہیں جو آپ کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں. آپ ان کمپٹیشن میں حصہ لیجئے, ان کھیل میں حصہ لیجئے جو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. سیرت کے کمپٹیشن چل رہے ہیں, قرآن کے کمپٹیشن چل رہے ہیں, احادیث کے کمپٹیشن چل رہے ہیں, اس میں جڑیے, آپ اپنی دلچسپی دکھائیے. آپ آج آن لائن کا تعلیمات ہو رہی ہے, آپ واٹس ایپ گروپ کے اندر جڑ کر کے زوم کے ذریعے, نہ جانے کون کون سے اپلیکیشن کے ذریعے سے آج آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے. یوٹیوب پر آج ایک سے آن لائن آپ کے پاس پڑھائی تعلیم موجود ہے. آپ اس کو سیکھیے, پڑھیے, اپنے وقت کو بچائیے. آپ قرآن پڑھنا سیکھیے, آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, قرآن پڑھنا سیکھیے. بہت ساری ایسی ایسی چیزیں آج آ چکی ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں. دینی چیز میں آپ دلچسپی پیدا کیجیے. یہ گیم سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے, نہ آپ کو 1 روپیہ ملتا ہے, بلکہ آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے. آج دنیا 1 منٹ کام کرتی ہے تو اس کی سیلری لیتی ہے, اور 1 منٹ اگر اپنا لگاتی ہے تو اس کے پیچھے وہ کچھ کمانا سوچتی ہے. آپ 6 گھنٹہ لگاتے ہیں, آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں 6 گھنٹے کی, آپ 6 گھنٹہ ڈیوٹی کر رہے ہیں, پر آپ کو کیا مل رہا ہے؟ اگر آپ کو بینیفائٹ ہو تو بتائیے. کوئی بینیفٹ نہیں, بلکہ جس یہ پب جی گیم کا مالک وہ تو کما رہا ہے, لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کما رہا ہے تمہارے کھیلنے سے, اس کو تو بہت کچھ مل رہا ہے. آپ کو کیا مل رہا ہے؟ اس کے ویورز بڑھ رہے ہیں, اس کے استعمال کرنے والے بڑھ رہے ہیں, اس کی GDP بڑھ رہی ہے, اور اس کے نہ جانے کیا کیا اس کے بڑے بینیفائٹ ہو رہے ہیں. آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا. آپ صرف 6 گھنٹہ اس کے لیے ڈیوٹی کر رہے ہیں, فری میں ڈیوٹی کر رہے ہیں. یعنی اس کا جو مالک اس سے آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں فری میں, وہ بھی بغیر پیسے کے. آج کوئی ڈیوٹی کرتا ہی نہیں ہے, لیکن آپ پتہ نہیں کیسے ہیں جو اس کے لیے ڈیوٹی کر رہے ہیں 6 سے 8 گھنٹہ. سوچنے کا مقام, غور کرنے کا مقام ہے. اگر آج نہیں سمجھے تو یاد رکھ لیجیے آپ شرک کے دہانے پر پہنچے ابھی, اور نہ جانے کون کون سے ایسے طریقے ایجاد ہو جائیں گے جو آپ کو برباد کر رکھ دیں گے, آپ کو ہلاک کر رکھ دیں گے. آپ کی دنیا بھی جائے گی, آخرت بھی چلی جائے گی. تو آپ سوچیے, غور کیجیے. نہ جانا کتنے ایسے ڈرائیونگ کرتے ہوئے PUBG چل رہی ہے, بائک چلاتے PUBG چل رہی ہے. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اللہ نے کہا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اپنے ہاتھ سے, اپنے ہاتھ سے برباد نہ کرو. بہت غور کرنے کا مقام ہے نوجوانوں, میرے مسلمان بھائیوں. آج سے ہم عہد کریں کہ ہم PUBG کو چھوڑ دیں گے, ترک کر دیں گے, اس کے پیچھے نہیں دیوانے ہوں گے, اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے, اس کے لیے ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے, اس کے مالک نے ہم کمانا چھوڑ دیں گے, ہم اس کے لیے اپنے آپ کو نہیں لگائیں گے, ہم اس کے پیچھے پاگل ہو کے نہیں رہیں گے. ایسے ایسے پاگل دیکھے گئے ہیں PUBG کے پیچھے. ابھی میرے پاس کچھ حضرات کے میسج بھی آئے, انہوں نے کہا ہمارے فلاں کھیلوں کو سمجھائیے, کچھ کہیے, کیسے سمجھایا جائے؟ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کیسے سمجھایا جائے. آج سمجھانے جاؤ تو نہ جانے کیا کیا ان پر گزرتی ہے. آج دوپہر میں کچھ میسج میرے پاس آئے کہ فلاں ہمارے گھر کے کھیلتے ہیں, ان کو سمجھایا جائے, کچھ کہیے. انشاءاللہ کوشش کروں گا, میں نے کہا ہے, لیکن ضرور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. یہ ویڈیو تو انشاءاللہ پہنچے گی. اس کے علاوہ پرسنل بھی انشاءاللہ ان کو میرے پاس نمبر وغیرہ بھی ہے, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ان تک اپنی بات کو پہنچانے کی. کہ میں نے پہلے ہی کہا فذکر, اللہ نے کہا انما انت مذکر, کہ آپ نصیحت کرنے والے, آپ نصیحت کیجیے. لست علی مسجد, آپ اس پر نگہبان اور نگراں نہیں ہیں, آپ ذمہ دار نہیں کہ آپ اس کو عمل کرائے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ نصیحت کرتے ہی اس نصیحت فائدہ پہنچا دیں. تو ہم ضرور نصیحت کرنے والے ہیں, ہم بتلانے والے ہیں, لیکن ہماری ذمہ داری یہ نہیں کہ ہم عمل کروائے مار کر کے. اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اس کے کچھ الفاظ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزیں اپنے غنیمت جانو. ان میں سے پہلی چیز
الشباب قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی غنیمت جان لو۔ ایک چیز اور، فراغ قبل شغلک، کہ اپنے فراغت کے ایام کو یعنی آپ خالی ہے مشغولے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اور تیسرا وحیات قبل موتک، اس میں دو اور ہیں کہ مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت جان لو اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ ہم تین چیزیں بات کرتے ہیں، ایک تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، آپ جوانی کو ایسے گزاری کہ بڑھاپے سے پہلے آپ کو فائدہ پہنچائے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا جائے اور آپ جوانی کے ایام میں عیاشی کرتے گزر جائے، بڑھاپے میں افسوس کرنا پڑے، ایسا نہ ہو۔ اور دوسرا، آپ کے پاس خالی اوقات ملے ہیں، آپ اس اوقات کو اچھے میں گزاریے، آپ بیکار کی پاگل پنا کے جنون کے اندر نہ گزاریے، آپ اس پب جی کے مالک کے لیے نہ اپنے وقت لگائیے، آپ اپنی اصلاح میں لگائیے، آپ وہ کام کیجیے جو آپ کے اندر صلاحیت نہ ہو، آپ کے اندر جو صلاحیت ہے اس کے صلاحیت کو آپ اپنے اندر نکھاریے، آپ جس چیز میں کمزور ہے، جس سبجیکٹ میں کمزور ہے، جس کام میں کمزور ہے، آپ جس چیز میں کمزور ہے، آپ اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ اور اگر آپ جسمانی طور پر کمزور ہے تو آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیے، بہت ساری ورزش کر کے بہت ساری چیزوں سے آپ مضبوط بنائیے۔ اگر آپ کسی تعلیم یافتہ ادارے سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ جس تعلیم میں آپ کمزور ہے اس میں آپ اپنے آپ کو مضبوط کیجیے، آپ پڑھائی میں دلچسپی پیدا کیجیے، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آپ قرآن پڑھنا سیکھیے۔ تو یہ فارغ ایام آپ کو غنیمت جاننا ہے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ کو دو نعمت دی گئی، وہ اکثر اس میں ناشکر کرتے ہیں اور اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ مغبور فیما کثیر الناس، لوگوں میں اکثریت اس کو ضائع کر رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ الصحہ والفراغ، وہ صحت مندی، اللہ نے طاقت دی ہے، صحت دی ہے اس کو، اور فراغت یعنی خالی ایام کو اللہ نے خالی ایام دیے ہیں تو اس کو برباد ضائع کر دیتے ہیں۔ آج ہم بھی ضائع کر رہے ہیں پب جی کھیلنے کے، تو اس کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، ہم اس کو اچھے کام میں لیں۔ اور تیسرا وہ حیات قبل موتک، موت سے پہلے زندگی میں جان لو، کب مر جائے کوئی پتہ نہیں۔ پب جی کھیل رہے، ہاتھ وہیں پب جی پہ اٹکا ہوا، مر گیا، پتہ رات کو پب جی کھیل کے سویا، صبح مر گیا، کب مر جائے کچھ نہیں پتا۔ موت کی تیاری کرتے رہو، مرنا بڑھا کے مرنا ہے، ہم اس سے تیار رہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو ہم تیار کر کے رکھیں، سستی قائلی سے کام نہ لے بلکہ اپنے آپ کو بالکل تیار رکھیں، کب مر جائے کچھ نہیں پتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وحیات قبل موتک، کہ موت سے پہلے زندگی غنیمت جان لو، اور موت کے بعد کوئی چارہ نہیں ہوگا، دوبارہ دنیا نہیں بھیجا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ دنیا واپس چلے جاؤ۔ بہت سارے تمنا قرآن کی آیت موجود ہے کہ بہت سارے تمنا کریں گے ہمیں دوبارہ دنیا بھیج دیا جائے، ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے، اچھے اعمال کر کے آئیں گے، ہم اچھے کام کر کے آئیں گے، لیکن اللہ کہے گا کل ہرگز نہیں، اب کوئی موقع نہیں، اب کوئی چانس نہیں، خلاص جو تھا ہو گیا۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہاں مرنے کے بعد ہمیں کبھی افسوس ملنا پڑے اور وہاں ہمیں کہنا پڑے کاش یہ کر لیا ہوتا، کاش یہ عمل کر لیا ہوتا، کاش یہ کام کر لیا ہوتا۔ انسان جب مرتا اس سے تین چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے گھر والے اور اس کے اعمال اچھے یا برے۔ صرف ایک چیز کے ساتھ جاتی ہے، دو چیز واپس آتی ہے، اس کے اعمال جو ہے، اچھے عمل کیے تو ٹھیک ہے، برے عمل کیے ہیں تو اس کا انجام اس کو ملے گا۔ تو یہی اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں، مال اور گھر والے واپس چلے آتے ہیں، اس کے مال وغیرہ جو بھی کچھ ہو اس کو نہیں ملتا، سب واپس آ جاتا ہے، اور اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں، کوئی سپورٹ نہیں، ساتھ نہیں دے گا۔ اگر ساتھ دیں گے آپ کے اعمال دیں گے، آپ کو پب جی آپ کو ساتھ نہیں دے گی، آپ کے اعمال آپ کو ساتھ دیں گے۔ تو آپ ایسے عمل کیجیے جو آپ کی زندگی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ آپ ایسے کام کیوں کریں کہ زندگی خراب ہو اور آخرت بھی خراب ہو جائے؟ آپ شرک کر کے مر جائیں گے پب جی کھیلتے کھیلتے، آپ کی معافی کیسے ہوگی؟ آپ کی تلافی کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے۔ ہر بنی آدم خطا کار، کل بنی آدم، سارے بنی آدم خطا کار، کوئی انسان ایسا نہیں جو خطا کار نہ ہو۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، اگر انسان گناہ ہی گناہ کرے تو وہ انسان نہیں شیطان ہے، اگر وہ گناہ ہی نہ کرتا ہو تو وہ انسان نہیں، وہ فرشتہ ہے۔ انسان ہے تو اس کے ساتھ گناہ لازمی ضروری ہونا ہی ہونا ہے، گناہ ہو جائے گا اس سے، لیکن کل بنی آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، گناہ کرنے کے بعد گناہ پر اڑا نہ ہو، گناہ پر مصر نہ ہو، بلکہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اور توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس طرح مائل بھی نہ ہو۔ تو توبہ کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اس گناہ پر دوبارہ نہ جائے، یہ مذاق ہو جائے گا۔
توبہ کر لے، پکی سچی توبہ کرے اللہ سے، اللہ ہمیں معاف فرما، ہم آئندہ اس کھیل کو چھوڑ دیں گے، اس سے دور رہیں گے، کبھی اس طرح مائل بھی نہیں ہوں گے، کبھی جڑیں گے بھی نہیں اس سے ہم، اگر کوئی ہمیں مائل کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو ہم نہیں جائیں گے۔ آخری بات آپ کے سامنے، یہ کھیل جو ہے شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے، شیطان ایسے ایسے ہتھ کنڈے لا کر آپ کے سامنے آئے گا، آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کون کون سے ہتھ کنڈے شیطان آپ کے پاس لے کر آئے گا، اور آپ کو ایسے ہلاک و برباد کر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے، آپ کو موقع بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ شیطان ہے جس نے اللہ سے مہلت مانگی ہے کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، شیطان نے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دی، تو شیطان ضرور بہکائے گا۔ آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، آپ چلے جائیے کیسے ان کو بہکایا، حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو شجر ممنوع پر لے جا کھلا دیا، اس کے بعد حضرت نوح کا دور آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کس طرح لوگوں کو بہکایا، آپ غور کیجیے، بات ختم کرتا ہوں میں اپنی، کیسے گمراہ کیا۔ سب سے پہلے قوم کے پاس گیا اور جانے بعد کیا کہا، ارے یار تمہارا کیا خیال ہے ان کے بارے میں، جو تمہارے نیکوکار لوگ انتقال کر کے کیا خیال ہے، ارے بڑے اچھے لوگ تھے، کہاں تم کو دیکھتے کیوں نہیں ہو، تو کہاں رہے، کیسے دیکھیں، مر گئے ہو تو کہاں میں بتلاتا ہوں، کیا تصویر بناؤ ان کی، تصویر بنا لی، تصویر بنا کر کے کہا اس کو لٹکاؤ گھر میں، اس کو دیکھو روزانہ۔ اس کے بعد کے لوگ آئے تھوڑا جھکنے لگے، اس کے بعد کے لوگ آئے رکوع کرنے لگے، اس کے بعد کے لوگ آئے سجدہ کرنے لگ گئے، مراحل در مراحل شرک شروع ہو گیا، کفر آتا گیا۔ ویسے ہی یہ پب جی گیم کو آپ تصور کیجئے، ابھی بت پرستی آئی ہے، کفر آیا ہے، شرک آیا ہے، آگے چل کے نہ جانے کون کون سے ایسے گناہ آپ سے کروا لے جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ مدد ہم سے مانگ اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص کر کے تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ مدد کس سے، اللہ سے مانگی جائے، کسی اور سے مدد نہ مانگی جائے، اس کے اندر مدد بت سے مانگی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے نئے اپڈیٹ میں، دیکھیے ورژن دیکھیے، آپ ہوش میں آئیے، ہوش کے ناخن لیجئے، آپ خواب غفلت میں نہ پڑے رہیے۔ میرے نوجوانوں مسلمانوں، آپ سے عاجزانہ دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے، ترک کر دیجئے۔ آپ مجھے اپنا چھوٹا بھائی مانیے، آپ مجھے کچھ بھی سمجھ لیجئے، لیکن آپ سے میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یہ اپیل کرتا ہوں پھر سے کہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اللہ کے واسطے چھوڑ دیجئے، کسی اور اللہ کے واسطے ضرور، انشاءاللہ اللہ کے واسطے چھوڑنے کا ثواب ضرور ملے گا آپ کو، اور اس چیز کو ترک کرنے کا تو آپ کو ملے گا، لیکن اللہ کے واسطے چھوڑ دیجئے آپ، انشاءاللہ آپ کی زندگی سدھر جائے گی، آپ کے گھر کا ماحول سدھر جائے گا۔ آج گھر کے اندر بہت سارے باپ کی شکایت ہوتی ہے، ہمارے بچے نہیں مانتے ہیں، یہی دیوانگی آپ کے سر پہ جو چڑھی ہوئی ہے، اور شیطان نے آپ کو پاگل بنا رکھا ہے، اس لیے آپ اپنے گھر والوں کی بھی نہیں سنتے اس کے پیچھے۔ اور جس ماں نے آپ کے لیے نہ جانے کتنی تکالیف جھیلی، وہن علی وہن، اللہ نے کہا تکلیف پر تکلیف، ایک نے کئی تکلیف جھیلی، اس کو بھی آج ہم نظر انداز کرتے ہیں اسی گیم کے چکر میں، نہ جانے اس کو کیا کیا بک جاتے ہیں، نہ جانے اس کو کیا کیا ہم کر جاتے ہیں اسی گیم کے چکر میں۔ اور معاشرے کے اندر اگر نئی برائی پھیلتی گئی تو قتل عام ہوتا رہے گا، فساد برپا ہوگا، اور اس فساد کو روکنے کے لیے کوئی طاقت کام نہیں آئے گی، یہاں تک کہ ہم خود اپنے اصلاح نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں اس ایسے بری چیزیں جو دنیا میں ایجاد ہو رہی ہے، اللہ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھ، یا اللہ ہمارے تمام نوجوانوں کو اس سے محفوظ رکھ، اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھ لے، یا اللہ اس دنیا کے اندر ہمیں جتنی بھی برائی ہے ان ساری برائی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تیرے رحمت اور توفیق سے بچ سکتے ہیں، ورنہ ہمارے بس نے کہا کہ ہم بچ جائے تو ہم تجھ سے اللہ تیرے رحمت اور توفیق کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ تو اپنے رحمت سے اپنے توفیق سے معاف فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دعوت توحید یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ آپ کو اگر پوچھنا کرنا ہے تو آپ اس کے کمنٹ باکس میں جا کر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔